الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی واجب الاحترام ناظرین اور سامعین، اپنا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ٹی وی کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس موقع پر دین کی خدمت کا ایک اہم موقع فراہم کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کہنے اور سننے کو ہم سب کے لیے باعث عدول ثواب ہو۔ انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اسی مقصد کی خاطر انسان کو دنیا میں بھیجا گیا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اور اپنی ضروریات زندگی میں مصروف ہو جاتے ہوئے انسان اللہ رب العزت سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے مقصدی زندگی سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے سال کے کچھ مہینوں، کچھ دنوں اور کچھ راتوں کو اپنی خصوصی رحمتوں کے نزول کے لیے منتخب فرما دیا۔ ان کے بندے ان ایام میں اور ان راتوں میں خاص عبادات کا اہتمام کر لیں اور اللہ رب العزت کے قرب میں جو دوری پیدا ہو گئی ہے، تعلق میں جو غفلت پیدا ہو گئی ہے، وہ غفلت اور دوری ختم ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا سلسلہ رمضان المبارک سے شروع ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں والا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے بعد شوال اور ذوالقعدہ کے جو مہینے ہیں یہ بھی اشہر حج ہیں، حج کے مہینے ہیں، اور پھر خاص طور پہ ذوالحج کے یہ ابتدائی چند ایام یہ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کے نازل ہونے کا مرکز ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ۔ اب ان ایام کے چند مخصوص اعمال ہیں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان اعمال کا اہتمام کر کے ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیں، اور جو اللہ سے تعلق میں دوری پیدا ہو گئی ہے اس دوری کو ختم کر کے ہم اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر سکیں۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، یہ بڑی عظمت اور فضیلت والی راتیں ہیں۔ اسی طریقے سے ذی الحج کے جو ابتدائی 10 ایام ہیں یہ ایام بھی بڑی عظمت اور فضیلت رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی ان 10 ایام میں عمل کرتا ہے دیگر ایام میں کیے گئے اعمال کے مقابلے میں اس عمل کی اللہ رب العزت کے ہاں قدر و منزلت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ذی الحج کی ابتدائی 10 ایام کے مقابلے میں کوئی دن زیادہ فضیلت والا اور زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ان ایام میں کیے گئے نیک عمل دوسرے ایام کے مقابلے میں اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ محبوب اور پسندیدہ۔ تو ان آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ ایام بھی بڑی فضیلت والے ہیں،
اور یہ راتیں بھی بڑی عظمت اور فضیلت والی ہیں۔ اب وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کا ان دنوں میں ہم اہتمام کریں؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کا ہم ان راتوں کے اندر اہتمام کریں تاکہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکیں؟ تو سب سے پہلا عمل جس کے کرنے کی ان ایام میں نبی علیہ السلام نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے وہ ان ایام کے روزے ہیں۔ ذی الحج کی ابتدائی 9 ایام کا روزہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بڑی فضیلت اور عظمت والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے اجر و ثواب کے برابر، اور ہر رات کی عبادت اللہ رب العزت کے نزدیک لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر۔ تو لہٰذا سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت ہمت دیں، اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائیں، تو ان ابتدائی 9 ایام کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کیا۔ تو ہر سال کے روزے کا، ہر دن کے روزے کا 1 سال کے روزے کے برابر اجر و ثواب۔ دوسرا عمل جو ان ایام میں کرنے کا ہے وہ ان ایام میں اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ ان ایام میں اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، فرمایا وَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ۔ ان ایام کے اندر تم اللہ اکبر کی کثرت کرو، ان ایام کے اندر تم لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، ان ایام کے اندر تم الحمدللہ کی کثرت کرو۔ تو لہٰذا ان ایام کے اندر کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کیا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ ان ایام مقررہ میں اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کریں، اور ذکر کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، آپ درود شریف کا کثرت سے اہتمام کریں، آپ استغفار کی کثرت کریں، اور وہ مخصوص کلمہ جس کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا اور بعض حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل بھی ملتی ہے، اس کو ہمارے ہاں تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس تکبیر کا اہتمام کریں۔ تو دوسرا عمل جو ہے وہ ان ایام کے اندر اس کا اہتمام کرنے کی احادیث مبارکہ میں ترغیب دی گئی ہے، وہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر۔ تیسرا عمل جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ راتوں کی عبادت ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کی روشنی میں ان راتوں میں سے ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر اجر و ثواب اس پر اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ تو راتوں کی عبادت کا اہتمام کیا۔ راتوں کی عبادت میں آپ تلاوت قرآن پاک کر سکتے ہیں، ذکر و تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہے وہ نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور رات کی عبادت کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں، اس پر اللہ رب العزت پوری رات کی عبادت کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو تیسرا عمل جس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ رات کی عبادت کا، نفلی عبادات کا اہتمام۔ چوتھا عمل جس کا ان ایام کے اندر اہتمام کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ، ہمارے ہاں پاکستان میں اس سال یعنی 1441 ہجری میں یوم عرفہ 9 ذی الحج جمعۃ المبارک کے دن ہے۔ تو جمعۃ المبارک 9 ذی الحج کا روزہ اس کی بڑی
عظمت اور فضیلت کو نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ، مجھے اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو اس لیے اس روزے کا خاص طور پہ اہتمام، باقی دنوں کے روزے رکھ سکیں تو بڑی اچھی بات، یہ کم از کم 9 ذی الحج کے روزے کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور عمل جس کا ان ایام کے اندر اہتمام کرنا ہے وہ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک 23 نمازیں یہ بنتی ہیں، تو ان 23 نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا یہ ہر مرد و عورت کے اوپر لازم ہے۔ عموماً مرد تو چونکہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں انہیں تو دوسروں کو سن کر یہ بات یاد رہ جاتی ہے، لیکن خواتین اس میں غفلت کا ارتکاب کرتی ہیں، بھول جاتی ہیں، انہیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا، تو خواتین کو بھی گھروں میں یہ مسئلہ بتایا جائے کہ ان کے اوپر بھی یہ تکبیر تشریق 1 مرتبہ پڑھنا واجب اور ضروری۔ فرق صرف یہ ہے کہ مرد درمیانی آواز سے 1 مرتبہ یہ تکبیر تشریق پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے ان تکبیر تشریق کا اہتمام کریں۔ تو یہ چند اعمال ان ایام کی مناسبت سے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو بیان کیا گیا وہ ان ایام کی نفلی روزے رکھنا ہے، دوسرا اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، تیسرا رات کی نفلی عبادات کا اہتمام کرنا ہے، چوتھا جو ہے وہ تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا ہے، پانچواں 9 ذی الحج کے روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے عید کی رات کی عبادت یہ بھی بڑی فضیلت اور اجر و ثواب والا عمل ہے۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے عید کی راتوں کو زندہ کیا، یعنی عیدین کی راتوں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں عموماً ہمارے ہاں غفلت میں گزر جاتی ہیں، خریداری میں گزر جاتی ہیں، بازاروں میں گزر جاتی ہیں، حالانکہ یہ بڑی فضیلت والے اور عظمت والی راتیں ہیں۔ تو فرمایا جس نے ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں، یعنی قیامت کی ہولناکی اور قیامت کی وحشت میں جب لوگوں کے دل خوفزدہ ہوں گے تو اللہ رب العزت اس شخص کے دل کو سکون اور اطمینان عطا کرے۔ یہ چند اعمال ہیں جن کا ان ایام کے اندر اہتمام کرنا چاہیے، اور سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ ان ایام کے اندر گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی بچنا چاہیے، لیکن فضیلت والے ایام میں جہاں نیکی کا جو ثواب زیادہ ہوتا ہے وہاں گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے، تو اس وجہ سے گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے سب سے اہم عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام کاموں سے اپنے آپ کو روک لو، تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو چند چیزیں ذکر کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مجھے بھی اہتمام کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام ناظرین اور سامعین کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ قسط میں قربانی سے متعلق مسائل